مسلم شریف دی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اس بندے دا جڑا سب تو آخر دے وچ جہنم وچوں نکلے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم دی اگ اس دے جسم نو جھلسا رہی ہوئے گی اور وہ ڈگدا ڈھیندا بمشکل جہنم وچوں نکل سکے گا۔ جدو جہنم وچوں نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاکی بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ دی تعریف کرے گا۔ پھر اس دے سامنے ایک درخت آئے گا۔ وہ بندہ جڑا جہنم وچوں نکلا ہے اور اس دے جسم دے وچوں اجے تک اس اگ دیاں جو حدت یا حرارت محسوس ہو رہی ہے، اس دے سامنے جدو درخت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کرے گا کہ مالک اگر تو مینوں اس درخت تک پہنچا دیں اور میں اس دا سایہ حاصل کراں، اس دا پانی حاصل کراں تو یا اللہ میرے واسطے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دی بے قراری نو جاندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرے گا اور وہ درخت اس بندے دے قریب آ جائے گا یا اس بندے نو اس درخت دے قریب کر دیتا جائے گا۔ جب اس درخت دے تھلے پہنچے گا، اس دے سائے دے تھلے جا کے بیٹھے گا، اس دی چھاؤں محسوس کرے گا، اس دا پانی پیوے گا۔ تھوڑی دیر تو بعد اس دے سامنے ایک ہور درخت آ جائے گا۔ ہن جڑا سامنے ہن درخت نمودار ہویا ہے اس دا سایہ بھی زیادہ ہے، اس دا پھل بھی اچھا ہے۔ تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کرے گا کہ مالک اگر تو مینوں جڑا سامنے درخت آ گیا اس تک پہنچا دے نا تو میں تیرے کول کچھ نہیں منگاں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پکی گل ہے یا اللہ پکی گل ہے۔ جڑا بندہ جہنم وچوں نکل گیا باہر، اس دے سامنے ایک درخت آ گیا اور درخت تو پھر ایک ہور اچھا درخت آ گیا، سوچے گا نا کہ اس تو بہتر مینوں ہور کی چاہیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نال وعدہ کر لوے گا کہ یا اللہ میں اس تو علاوہ تیرے کول کچھ نہیں منگاں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی بے قراری تو واقف ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرے گا اور اس بندے نو اگلے درخت دے تھلے پہنچا دیتا جائے گا۔ جب اس درخت دے تھلے جائے گا، اس دے سائے دے ہیٹھ بیٹھے گا، اس دی چھاؤں محسوس کرے گا، اس دا پھل کھائے گا۔ تو کچھ دیر تو بعد اس دے سامنے ایک تیسرا درخت نمودار ہوئے گا جڑا پہلے دوواں درخت تو زیادہ خوبصورت آ۔ پہلے دوواں درختاں تو اس دی چھاؤں زیادہ ہوئے گی۔ تو یہ بندہ پھر تھوڑی دیر تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کرے گا کہ مالک مینوں اگلے درخت تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرا یہ سوال کرنا کدو ختم ہوئے گا؟ تو میرے نال وعدہ نہیں کیتا میں تیرے کول ہور کچھ نہیں طلب کراں گا، کچھ نہیں منگاں گا۔ پہلے درخت تے آیا، پھر دوسرے تے آیا، ہن تیسرے تے کدو سوال کرنا تیرا ختم ہوئے گا؟ بندہ خاموش ہو جائے گا، عرض کرے گا کہ مالک اس درخت دے تھلے پہنچا دے، اس تو بعد کچھ نہیں منگاں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو اس تیسرے درخت دے تھلے پہنچا دے گا۔ جب اس درخت دے تھلے پہنچے گا تیسرے دے تو اس دی جو چھاؤں ہے، اس دا جو سایہ ہے، اس دا جو پھل ہے وہ پہلے دوواں درختاں تو زیادہ ہے، اور اس دے نال نال اس درخت دے تھلے پہنچن دے نال اس دے سامنے جنت دے مناظر آ جان گے، جنت دے بندیاں دے اور عورتاں دی آوازاں دے کناں وچ پہنچن گیاں۔ جنتی لوگاں دی جدوں یہ آواز سنے گا پھر اس دا دل بے چین ہو جائے گا۔ جنت نو جدوں ویکھے گا پھر یہ تڑپ اٹھے گا، پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کرے گا کہ مالک آخری دفعہ تینوں سوال کرنا کہ مینوں جنت دے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے نو فرمائے گا کہ تو وعدہ نہیں کیتا میرے نال کہ میں کچھ نہیں طلب کراں گا۔ وہ بندہ خاموش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا
کہ چل ٹھیک ہے، تو کی یاد کریں گا کہ تینوں جتنی دنیا آئی، دنیا تے جتنی زمین آئی نا، اس تو دگنی تینوں جنت دے وچ جگہ دے دیتی۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ مالک تو خدا ہو کہ میرے نال مذاق کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ ارشاد فرما کے مسکرائے، اور صحابہ نے فرمایا کہ تسی پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا، میں ہسا کیوں ہاں؟ انہاں کہ نہیں حضور سانوں نہیں پتہ، تسی دس دیو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرما کے تبسم فرمایا۔ جب حضور مسکرائے تو صحابہ نے پوچھا کہ صحابہ تسی پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ نے جواب دیتا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس دا رسول بہتر جاننے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ ایک گل کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو ایک جواب دے گا کہ جتنی دنیا تے جگہ ہے اس تو دوگنی جگہ تیری جنت دے وچ ہے، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا کہ مالک تو خدا ہو کہ میرے نال مذاق کرنا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تبسم فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائے گا۔ تو فرمایا کہ میں اس واسطے مسکرایا، اور اس بندے نو جنت دا مسافر بنا دیتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حسن دا مطلب اس دا راضی ہونا اور خوش ہونا ہے، نہ کہ اس طرح مسکرانا یا تبسم کرنا ہے جس طرح اسی کرنے ہیں۔